روزانہ صرف 3 مرتبہ میرا بتلایا ہوا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا گنیوں کا پڑھنے سے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فوری طور پر کون کون سے فائدے ہوتے ہیں، اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی کون کون سے معجزات ہوتے ہیں، جو میری بہنیں جو میرے بھائی اس ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں، جو شدید تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، لاچاری میں ہو، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، چاہتے ہوں کہ فوری طور پر ان کے حالات بدل جائیں، ان کے گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے، دولت روپیہ پیسہ فوری طور پر ان کے پاس آنا شروع ہو جائے، غیبی دولت کی جو بارش دیکھنا چاہتے ہوں، جو چاہتے ہوں کہ ان کی تنگ دستی دور ہو جائے، گھر سے فکر و فاقے ختم ہو جائیں، تو آج ہی میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس چھوٹے سے معجزاتی عمل کو پڑھ لینا۔ گھر کا بچہ انشاءاللہ فوری طور پر دولت مند بن جائے گا۔ بچیوں کی رشتوں میں رکاوٹ ہو، کچھ ماں باپ ہوں جن کے بچے یا بچیوں کی کسی بھی وجہ سے رشتے نہ ہو پا رہے ہوں، اس عمل کو پڑھ لینا۔ بے اولاد لوگ اس عمل کو پڑھ لینا۔ میری بہنیں میرے بھائی جن کے رشتوں میں بندش ہو، رشتے آتے ہی نہ ہو، رشتوں کے منتظر ہوں، وہ بھی پڑھ لینا۔ بیوی چاہے تو میاں کے لیے پڑھ لے، میاں چاہے تو بیوی کے لیے پڑھ لے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جن کے گھر میں دولت چھپر پھاڑ کے داخل ہو، یہ عمل خاص طور پر رزق اور دولت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے یا گنیوں کا وظیفہ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ کی خدمت میں یا گنیوں کا ایسا معجزاتی عمل پیش کروں گا کہ جس کو پڑھتے ہی سیکنڈوں میں انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، کہ جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر آپ کی تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری دور ہو جائے گی۔ غیب سے آپ کو اتنی دولت، اتنا پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی اپنی عقل حیران اور پریشان ہو جائے گی کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ آج اگر مشکل وقت ہے، آج اگر مالی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، آزمائشوں میں اگر تو تم گھرے ہوئے ہو، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، چاروں طرف سے حالات بجائے بہتر ہونے کے بگڑتے ہی جا رہے ہیں، کوئی سہارا نہ ملتا ہو، کوئی ساتھ نہ دیتا ہو، تو اس چھوٹے سے عمل کو دن بھر میں کسی بھی وقت، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، چاہے کنٹینیوسلی روزانہ پڑھ لینا، انشاءاللہ قرضوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، دولت کی سچی اور پکی تم پر بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ حالات اگر بس میں نہ ہو تو بھی اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام حاجتیں، تمام مرادیں اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ آج اگر فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، بے روزگاری ہے، آزمائشوں میں اگر تو گھرے ہوئے ہو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جس دن چاہو، جہاں چاہو، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہے آج سے شروع کرو، چاہے کل سے، چاہے پرسوں سے، کوشش کرنا میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے، آپ جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھ لو، کیونکہ اس عمل کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جتنا جلدی پڑھو گے اتنے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ عمل کوئی آپ نے گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، زندگی کی چند گھڑیاں، چند سیکنڈ آپ نے اس عمل کو دینی ہے۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے حالات منٹوں اور سیکنڈوں میں بدل دیتا ہے۔ غیبی دولت کے منتظر ہو، غیب سے رزق اور دولت کو فوری طور پر اگر تو حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی کسی بھی پریشانی کو، تنگ دستی کو یا بیماری کو ایمرجنسی طور پر دور کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں خدا کا واسطہ آج میرا بتلایا ہوا یہ غیب سے مدد کو حاصل کرنے والا وظیفہ زندگی میں ایک مرتبہ میرے کہنے پر پڑھ لینا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔
یہ عمل یا غنیوں کا ایسا عمل ہے کہ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، تنگ دستی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں، بیماری میں اس عمل کو جب بھی پڑھا، اللہ پاک نے فوری طور پر میرے حالات بدل ڈالے۔ اس عمل کو پڑھنے والے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتے کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، چند گھڑیوں میں، چند سیکنڈوں میں اس کی تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ غیبی دولت کی بارش دیکھنا چاہتے ہو یا غیب سے مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں خدا کا واسطہ آج میرا بتلایا ہوا یہ وظیفہ تمہیں لازمی پڑھ لینا ہے۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے معصوم بچوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے اس چھوٹے سے عمل کو دن بھر میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی تم کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی کہ جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ اس چھوٹے سے معجزاتی عمل کو پڑھ لے، صبح پڑھ لے، تو یقین مانو شام تک اس کے حالات بدل جائیں گے۔ ہر بڑی مشکل، ہر بڑی پریشانی میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ دنیا کے تمام وظائف، اعمال، عبادات ایک طرف اور میرا آپ کو دیا گیا رزق اور دولت کی بارش کا یہ معجزاتی عمل ایک طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، چاہے گھر میں بیٹھیں، چاہے دفتر میں، چاہے آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں آپ کا دل کرے آپ نے بیٹھ جانا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور اس خصوصی عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جو بہتر لگے، جو یاد ہو، جو پڑھنا چاہو، آپ نے میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں وہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر اس معجزاتی عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کم از کم ایک بار پڑھیں اور اس سے زیادہ جتنی بار چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، کم از کم ایک بار لازمی پڑھیے گا، عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی اور عمل کے اینڈ میں بھی، کیونکہ جب بھی کوئی خصوصی عمل کیا جاتا ہے تو اول آخر درود پاک جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے کے، اس عمل کے اثرات بے حد بڑھ جاتے ہیں۔ تو درود شریف لازمی پڑھیے گا اور فوری طور پر اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پہلا معجزاتی وظیفہ جو آپ نے اس خصوصی عمل میں شامل کرنا ہے، پاورفل وظیفہ ہے، رزق کا، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، گھر سے غربت کو، غریبی کو، لاچاری کو دور کرنے والا وظیفہ ہے، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ ہے۔ یہ تو عمل جو ہے وہ یا غنیوں کا عمل ہے جس میں 2-3 مزید وظائف شامل ہیں۔ اس عمل کو جب بھی بیٹھیں پڑھنے کے لیے تو ایک بار بیٹھ جائے نا، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعائیں خوب مانگنی ہیں۔ جتنا ہو سکے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگیے گا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے یا پریشانیوں کے لیے، کسی بھی ایک حاجت کے لیے یا ہزاروں حاجتوں کے لیے اس عمل کو پڑھتا ہے تو رب کریم اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ویسے تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعائیں خوب مانگنی ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی رب کریم سے کچھ نہ بھی مانگے تو رب کریم اس کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ رب کریم اللہ پاک میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ ہماری جو بھی حاجتیں ہوتی ہیں، جو بھی مرادیں ہوتی ہیں، اللہ پاک فوری طور پر، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دلوں کے حال تو جانتے ہیں، فوری طور پر ہماری حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو خاص طور پر
زندگی میں ایک مرتبہ تو لازمی پڑھ لینا ہے۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اگر زندگی میں ایک بار آپ نے یہ عمل میرے کہنے پر صرف ایک بار، چاہے صبح پڑھ لو، دوپہر پڑھ لو، شام پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی جگہ پڑھ لو، کسی بھی دن پڑھو، آپ نے ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے اگر ایک بار پڑھ لیا نا، اس عمل کے معجزات اور فائدے دیکھ کر اس عمل پر آپ لوگ عاشق بن جاؤ گے۔ ساری زندگی پھر آپ نے اس عمل کا پیچھا نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ عمل ہر طرح کی پریشانی کو، مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل غیب سے اتنی دولت، اتنا پیسہ لے کر آتا ہے کہ ہر حاجت، ہر مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ غیب سے مدد کو حاصل کرنا ہو، غیبی دولت کی بارش دیکھنی ہو، تو انشاءاللہ اس معجزاتی عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر آج ہی پڑھ لینا۔ سب سے پہلے درود شریف آپ نے پڑھ لیا تو عمل کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف جب پڑھ لیا آپ نے، کتنی بار بھی، ایک بار یا اس سے زیادہ، جتنی بار بھی درود پاک پڑھ لیا کوئی سا بھی، تو فوراً درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو اسی وقت آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ جب 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ، تو اب آپ نے اس عمل کا پہلا غیب سے مدد کو حاصل کرنے والا وظیفہ، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ یہ بالکل چھوٹا سا، آسان سا وظیفہ ہے، مگر کمالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا یہ معجزاتی وظیفہ اللہ صمد کا۔ اس خصوصی عمل میں آپ نے تمام میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں درود شریف پڑھ لیا، 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، تو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں اگر ہو موجود تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اللہ صمد کا یہ معجزاتی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ آپ نے یہ پاورفل وظیفہ اللہ صمد کا میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس خصوصی عمل میں دس مرتبہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ پہلا وظیفہ اللہ صمد کا آپ نے اس عمل میں فرسٹ نمبر پہ پڑھنا ہے۔ جب 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، پہلا معجزاتی وظیفہ، تو اب آپ نے میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں کون سا وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے۔
بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا. کوئی بھی چھوٹا لفظ بھی اس عمل کا خدارہ مس نہ کیجیے گا. آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ 10 بار جب پڑھ لیا تو اب اسی وقت سیکنڈ نمبر پر آپ نے اسی عمل کا ایک اور وظیفہ شامل کر دینا ہے. اس عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے نہ ہٹائیے گا. عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کیجیے گا. پہلے سے چند گھڑیوں کا وقت نکال کر عمل کے لیے بیٹھیے گا پڑھنے کے لیے. جب پوری طرح فری ہوں دن بھر میں, جب اس عمل کو پڑھنے کے لیے اس وقت میں بیٹھیے گا. اس عمل کو پڑھتے وقت فون سے, دنیا داری سے اور فضول کاموں سے بالکل پرہیز کیجیے گا. جتنا یقین کامل ہوگا, جتنا دل سے یقین سے پڑھیں گے, توجہ سے پڑھیں گے, اتنا ہی عمل زیادہ اثر کرے گا اور جلدی اثر کرے گا, بجائے اس کے کہ بے دلی سے پڑھو, بے توجہ سے پڑھو, بے ترتیبی سے پڑھو, جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. تو میرے عزیز ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, آپ نے 10 بار جیسے ہی اللہ صمد کا یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ لیا تو اس عمل میں اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے, اللہ صمد کا پہلا وظیفہ پڑھا 10 بار, تو اب سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس عمل میں جو بڑا ہی پاورفل وظیفہ پڑھنا ہے, بڑا ہی کمال کا معجزاتی وظیفہ ہے, اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ ہے, رزق کا, دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے. اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو, اور نہ ہو تسبیح تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس پاورفل عمل کو آپ نے, اس وظیفے کو اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر شامل کر دینا ہے. ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, یہ وظیفہ یا غنیوں کا ہے. آپ نے کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے, بڑی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے پڑھنا کیا ہے, آپ نے 3 مرتبہ ایک ساتھ پڑھنا ہے, یا غنیوں, یا غنیوں, یا غنیوں, پھر رک جانا ہے, پھر دوبارہ پڑھنا ہے, یا غنیوں, یا غنیوں, یا غنیوں, پھر رک جانا ہے, پھر دوبارہ شروع کرنا ہے, یا غنیوں, یا غنیوں, یا غنیوں. 3 بار ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ ہوگا یا غنیوں کا وظیفہ. یا غنیوں, یا غنیوں, یا غنیوں, 1 ہو گیا. یا غنیوں, یا غنیوں, یا غنیوں, 2 ہو گیا. یا غنیوں, یا غنیوں, یا غنیوں, 3 ہو گیا. اس طرح آپ نے یہ وظیفہ 10 بار پڑھنا ہے. ٹوٹل یوں تو 30 بار پڑھنا ہے یا غنیوں کا وظیفہ, لیکن جس ترتیب سے میں نے بتایا تو پڑھیں گے تو 10 بار ہوگا. ٹھیک ہے نا, تینوں کو ملا کر پڑھیں گے, 3 بار آپ پڑھیں گے یا غنیوں, 1 ملا کر تو 1 شمار ہوگا. اس طرح آپ نے 10 بار پڑھنا ہے. یا غنیوں, یا غنیوں, یا غنیوں, 1 بار ہو گیا. یا غنیوں, یا غنیوں, یا غنیوں, 2 بار ہو گیا. اس طرح 10 بار آپ نے پڑھنا ہے. سیکنڈ نمبر پر اس طریقے سے آپ نے 10 مرتبہ یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ کے اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. پہلا وظیفہ آپ نے اللہ صمد کا 10 بار پڑھا, دوسرا وظیفہ آپ نے یا غنیوں کا 10 بار پڑھ لینا ہے, ہر بار 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آگے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. عمل اپنی کمپلیٹ نہیں ہوا. اس عمل کو بتلانے میں, سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے, کیونکہ میں میرے بھائیوں میری بہنوں ایک ایک جملہ آپ کے سامنے, ایک ایک لفظ کس طرح کس ترتیب سے کون کون سی چیزوں کا احتیاط کرنا ہے, کن کن چیزوں سے بچنا ہے, کیا کیا آپ نے پڑھنا ہے, کس ترتیب سے کس تعداد سے پڑھنا ہے, ایک تفصیلی ویڈیو میں بتلانے میں, سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے. لیکن اسی عمل کو آپ لوگ جب پڑھنے کے لیے بیٹھو گے تو یقین جانو بمشکل جو آپ کا وقت لگے گا آدھی منٹ کا, پونی منٹ کا بس, اور یہ آپ نے آدھی پونی منٹ اس عمل کو دے دی تو میں کہتا ہوں پوری دنیا میں آپ سے بڑا خوش نصیب شخص شاید اس پوری دنیا میں کوئی نہ ہو. پوری کائنات میں آپ سے بڑا خوش نصیب شخص کوئی نہ ہوگا کہ جس نے اس عمل کو صرف ایک بار اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھ لیا. یہ عمل دولت تو
پیسہ تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں. اس عمل کو پڑھنے والے خزانوں میں ڈوب جاتے ہیں. اس عمل کو پڑھنے والے کی کوئی ایسی حاجت مراد ہو، بس اس عمل کو پڑھنے کے بعد مانگو یا نہ مانگو رب کریم عطا کر دیتے ہیں. بس سچے دل سے پڑھیے گا، پورے یقین سے پڑھیے گا، اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. سیکنڈ نمبر والا وظیفہ جب یا گنیوں کا بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے اس عمل کے آخر میں اینڈ میں ایک بڑا ہی با کمال وظیفہ، یعنی کہ بڑا ہی زبردست وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے. یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے. غربت، غریبی، فقیری کو، تنگ دستی کو دور کرنے والا وظیفہ ہے. اس خصوصی عمل میں سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اتنا کوئی مجرب ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ بھی کہا جاتا ہے. اس وظیفے کو تنگ دستیوں، پریشانیوں کو دور کرنے والا مشکل کشا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے. اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں میرے بھائیوں میری بہنوں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس پاورفل وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا. بڑا ہی کمال کا معجزاتی وظیفہ ہے، بڑا ہی کمال کا مجرب ترین وظیفہ ہے، غیبی دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے. اس عمل کا آخری وظیفہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو ہو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. اپنے انداز میں پڑھیے گا. یا رزاقو کا یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل کے سب سے اینڈ میں، سب سے آخر میں آپ نے شامل کرنا ہے. اور میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم سب سے اینڈ میں آخر میں پڑھ کے فوری طور پر درود شریف پڑھ لینا ہے، جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے. آخر میں دعائیں خوب ساری کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا. اپنا نام دعاؤں میں لکھوانا ہو تو کامنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.